بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ ہمیں براہ راست جوائن کریں گے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب بھی۔ آج ہم آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات پر تفصیلی بات کریں گے۔ 25 جولائی کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 45 حلقے ہیں مجموعی طور پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے، 33 حلقے وہ جو آزاد کشمیر میں ہیں، اور اس کے علاوہ باقی 12 حلقے مہاجرین آزاد جموں و کشمیر جو کہ مقیم ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، ان کے لیے۔ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کیمپین کا آغاز کر چکے، مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس کیمپین کا آغاز کر چکی، پاکستان تحریک انصاف کے مقامی جو سیاستدان ہیں وہ بھی سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں۔ چند ہفتوں کا یہ معاملہ رہ چکا، دھاندلی کی شکایات کی جا رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت 2 تہائی ایک سرے سے کامیابی کے دعوے بھی کر رہی ہے۔ تو صورتحال ہے کیا، کون سی پارٹی کا پلڑا بھاری، اس پر بھی غور کریں گے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ سے آج ڈیل کے بارے میں بات کی گئی، اور ان کی پارٹی کے بیانیے کے بارے میں بات کی گئی، جس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کا ایک بیان جو انہوں نے دنیا ٹی وی پر کامران خان صاحب سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جب ان کو ضمانت پہ رہائی ملی تو بڑا ایک مشہور ان کا بیان سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کے آج مریم نواز کی سٹیٹمنٹ تک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، مرکزی رہنما ہے، ان کے ہاں جو بیانیے کی تشکیل کا عمل ہے اس میں کچھ گڑبڑ دکھائی دیتی ہے، تال میل درست طور پر ملتے دکھائی نہیں دیتے۔ ایک تو یہ اہم موضوع ہے۔ پھر بلوچستان کے حوالے سے کل پرائم منسٹر عمران خان نے بہت اہم سٹیٹمنٹ دی تھی، جس میں انہوں نے اندیا دیا تھا کہ وہ ناراض بلوچ رہنماؤں سے بات چیت کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آج کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہوئی، اس کے بعد فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات انہوں نے بھی اس معاملے پر بات کی، اور انہوں نے کہا سرکار ناراض بلوچوں سے باقاعدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ انتہائی اہم اعلان ہے ایسے موقع پر جبکہ خطے کی صورتحال یکسر بدلنے جا رہی ہے، خدشات بھی ہیں، توقعات بھی ہیں، لیکن سیاسی قیادت نے یہ ایک اگر کہا جائے کہ درست سمت میں درست قدم اٹھائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کب سے مذاکرات ہوں گے، کن لوگوں سے ہوں گے، اس پر ہم تفصیل سے فواد چوہدری صاحب سے ہی آج بات کریں گے۔ اور شروع کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی بیانیے کے معاملے پر جو گڑبڑ بظاہر دکھائی دیتی ہے۔ شامی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے سلسلہ سر شروع کیسے ہوا، جیسے میں نے تمہید میں بھی عرض کی کہ شہباز شریف صاحب جب ضمانت انہیں ملی تو کامران خان صاحب کے ہاں وہ پروگرام میں شریک تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ گھر کے اندر بھی جو برتن جو ہے وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ کانفرنٹیشن از ناٹ آور پاتھ، اٹ ہیز ٹو بی کنسلٹیشن۔ طے کر لیں ایک نیو سوشل آرڈر کہ اس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ اس کے لیے نواز شریف صاحب ول بی مور دین ریڈی، آئی گارنٹی یو۔ مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ، میں یہ کروں گا۔ پھر چند روز پہلے ہی شاہد خاقان عباسی صاحب ایک پروگرام میں شریک گفتگو تھے، وہ کیا فرما رہے تھے وہ بھی سنیے۔ جب ان کے پاس چوائسز ہوتی ہیں تو وہ حکومت کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ آج سودا ہے، خریدنے والا کوئی نہیں۔ ہم چوائس بننا نہیں چاہتے، ہم سودا کر کے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے۔ شہباز صاحب جذبات میں انہوں نے ٹی وی پر وہ بات کر دی جو شاید ہمیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی جھوٹ تو بولنا نہیں چاہیے، لیکن سارا سچ بولنا بھی لازمی نہیں ہوتا۔ سچ بالکل بولنا چاہیے، لیکن بہت سی باتیں پبلکلی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس کو بہتر سمجھا، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، یہ ان کی سوچ ہے۔ شہباز صاحب کی طرف سے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اس بات کو چھوڑیں۔ اور مریم نواز صاحبہ کا میں نے ذکر کیا، انتخابی مہم پر نکلی ہیں، آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی جو مہم جاری ہے، تو انہوں نے جب ان سے ڈیل کی بات کی گئی، ان موضوعات پر سوال پوچھا گیا تو کیا فرمایا، دیکھیے۔ میری نمائندگی بھی اور پوری پی ایم ایل این کی نمائندگی ہمارے پریزیڈنٹ جناب شہباز شریف صاحب نے کی، اور جہاں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ نون لیگ یہ کھڑی آپ کے سامنے بول رہی ہے، آپ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے نامناسب سوال ہے۔ کیوں ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جد و جہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جد و جہد ہے؟ شامی صاحب یہ کہہ رہی ہیں محترمہ کہ کیوں ڈیل ہوگی، پاگل نہیں، جن کے خلاف جدوجہد کی ان سے ڈیل کر لیں۔ شہباز شریف صاحب تو ایک سوشل کانٹریکٹ کی بات کر رہے تھے کامران خان صاحب کے ساتھ، اور اسی پالیسی پر گامزن بھی دکھائی دیتے تھے، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے اختلاف بیانیے کی تشکیل میں۔ نہیں دیکھیں، اختلاف رائے تو موجود رہتا ہے، اور جو جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر
یعنی بالکل یکسوئی نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جب آپ کو سیٹ بیک ہو چکا ہو اور آپ ایک مشکل میں ہوں تو اس کی وجوہات اور اسباب پر تو غور کرتے رہنا چاہیے نا. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم ماضی میں کب تک پھنسے رہیں گے؟ دنیا میں کون سا ملک ایسا ہے جس کا ماضی جو ہے وہ بالکل یعنی موٹر وے پہ چلا ہو اور اس میں کوئی زیر و بم نہ آئے ہوں، کوئی ناکامیاں نہ ہوئی ہوں، کوئی خامیاں نہ ہوئی سامنے آئی ہوں. اب چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ اپنی 100ویں سالگرہ منا رہی ہے، اور کس طرح سے اس نے چین میں انقلاب برپا کیا اور کس طریقے سے چین کو ایک بڑی عالمی طاقت بنا دیا. ایک غربت اور پسماندگی کا شکار چین جو تھا، آج وہ لوگ، چین کے لوگ جو ہیں وہ ایک آبرو مندانہ زندگی گزار رہے ہیں، سر اٹھا کے چل رہے ہیں. 80 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر کھینچا ہے، اور یہ کمیونسٹ پارٹی کا انقلاب ہے اور اس کا کارنامہ ہے. لیکن شامی اس صاحب وہاں تو دوران ایک میں پارٹی ہے چین نا. میں جو کچھ ہوا، دیکھیے بات سن لینا، کلچرل ریولوشن آیا، اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس کی نظر ہو گئے، اور کتنی بار جو لیڈرشپس تھیں ان میں اختلاف پیدا ہوا، کتنے لوگوں کو معزول ہونا پڑا، کتنوں کو اپنا راستہ بنانے کے لیے دوسروں کا راستہ چھوڑنا پڑا. اور پھر ماؤ زے تونگ جو ہیں وہ رخصت ہوئے، تو پھر ڈینگ سیاؤ پینگ آئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی ہے وہ بھی، اس میں بھی بہت زیر و بم آئے ہیں، سیٹ بیک ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آج ان غلطیوں سے سبق حاصل کیا جاتا ہے، ان کا ماتم نہیں کیا جاتا، ان کی قوالی نہیں کی جاتی. ابھی آپ امریکہ کو دیکھیں، 20 سال افغانستان میں گزارنے کے بعد اور $1 ٹریلین سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد اپنی جنگی مہموں پر وہ رخصت ہو رہا ہے امریکہ. اور اس طریقے سے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. وہاں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ بش نے کیا کیا، وہاں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے ٹرمپ نے کیا کیا، وہاں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے باراک اوباما نے کیا کیا. آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ باتیں کہ ماضی ہمارا جو ہے اس میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے، خواہ وہ سیاسی ادارے ہوں یا ہمارے دفاعی ادارے ہوں، جو کہیں کہ ہم نے 100% معاملات درست انداز میں کیے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں تو لیڈرشپ کوئی گئی نہیں نہ آئی ہے، ایک ہی لیڈرشپ رہی ہے ہمیشہ سے. چائنیز پارٹی کی مثال دیتے ہیں، وہاں اپنے دعا بھی دیے، ان رہنماؤں کا نام بھی لے لیا جو آئے گئے، اختلافات ہوئے، معزول ہوئے، لیکن یہاں تو بدستور قیادت ایک ہی جگہ رہی نا، ایک ہی خاندان میں رہی. تو یہاں کسے آنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں نئے رہنما آنے چاہیے؟ لیڈر ایک خاندان کے بھی مختلف تجربے ہوتے ہیں، اس کو بھی سیٹ بیک ہوتے ہیں، اس کو بھی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ بھٹو خاندان کو دیکھ لیجئے، شریف خاندان کو دیکھ لیجئے. اصل بات یہ ہے آپ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں، آپ ان کی قوالی نہیں کرتے، آپ ہر وقت ان پہ ڈٹے نہیں رہتے. آپ اپنے ہم آگے بڑھیں گے، ہر شخص اور ہر ادارہ اپنی غلطیوں کا احتساب کرے، دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی ختم کر دے. اور ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں اور سیاستدان ہیں، اب ایک تو ہماری بہن جو مریم نواز شریف ہیں وہ غصے میں بہت رہتی ہیں، تھوڑا سا ان کو مسکراہٹ لانی چاہیے چہرے پر، کچھ ہنس کے بات کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. اور اب وہ الیکشن میں، آزاد کشمیر کے الیکشن میں جا رہی ہیں، وہ اس کی مہم جو ہے، تو آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کمپین چلائیں. ہم اپنی پاکستانی سیاست جو ہے اس کے گندے کپڑے وہاں نہ لے کے جائیں، بالکل ٹھیک، وہاں نہ دھوئیں. کشمیر کی جو اہمیت ہے، کشمیر کی جو حیثیت ہے، کشمیر کی جو مشکلات ہیں ان کو سامنے رکھیں. مجھے تو یہ بات ہی پسند نہیں تھی کہ یہاں پاکستانی سیاسی جماعتیں اس طریقے سے قائم ہوتی، لیکن بھٹو صاحب نے اس کی ابتدا کر دی
ہاں جی، اور یہ اب تو بار بار ہر آپ سیاسی پروگرام جماعت میں اس کا اپنا وہاں اظہار مورچہ خیال کر لگائے چکے ہیں، بیٹھے. یا بالکل کئی دفعہ پروگرام میں آپ اس کا اظہار خیال کر چکے ہیں آزاد شامی صاحب. کشمیر، جی کشمیر جب تک آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک کشمیر کی سیاست کو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے سپرد رہنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے لیکن ایسا نہیں نہیں ہوا، ہو ایسا سکا. نہیں ہوا. تو اب ہماری سیاسی اب تو جماعتوں صورتحال یہ ہے نا میں شامی دیکھ صاحب رہا کہ ہوں اب تو بلاول آزاد بھٹو، کشمیر میں بھی بڑی سیاسی جماعتیں وہی ہیں جو پاکستان بھر میں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس بھی ہے جو ظاہری بات ہے تحریک انصاف کے قریب سمجھی جاتی ہے. تو شامی صاحب اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ 45 حلقے ہیں، 724 امیدوار مد مقابل آ چکے ہیں، حتمی فہرست جاری ہو چکی ہے آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے لیے. لیکن اس پر مریم نواز کن شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں اور فواد چودھری صاحب کیا جواب دے رہے ہیں، ذرا وہ دیکھ لیں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں اور اسلام میر صاحب سے بات کرتے ہیں. پی ایم ایل این انشاءاللہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیتے گی، لیکن کیونکہ عوام کا اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے، ریگنگ ہوتی آئی ہے، بلیٹنٹ ریگنگ ہوتی آئی ہے، اور ہم نے اس کے ثبوت بھی دیکھے ہیں، تو لوگ تحفظات کا شکار ضرور ہیں. لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر الیکشن میں سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پارٹی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کے اور ان کے منتخب نمائندوں کے راستے میں نہ آئیں، الیکشنز کو چوری کرنے کی کوشش نہ کریں. آج شاید آپ یو کین گیٹ اوے ود اٹ، لیکن آپ کو اس کے بہت سیریس نتائج بھگت. فواد چودھری صاحب نے کیا جواب دیا وہ بھی دیکھیے. کلبھوشن پیپلز پارٹی کے ٹوٹل 8 کینڈیڈیٹس ہیں پورے کشمیر میں جو کو مقابلے میں بھی ہیں. اسی طرح سے نون لیگ کے اتنے ہی تقریباً ان کے 12-14 ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو بعد میں ہارنا تو ہے ہی. ابھی سے اگر وہ نیریٹو نہیں بنائیں گے کہ دھاندلی ہوگی تو بعد میں جواب کیا دیں گے. وہ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ ان کی کیا اس وقت قد کیا ہے، کیا وہ الیکشن جیتنے جوگے بھی ہیں یا نہیں جوگے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کے مطابق جو ہے. اسلم میر صاحب بیورو چیف مظفر آباد سینئر صحافی ہیں، ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. شامی صاحب آپ بھی بات کر سکتے ہیں، سن پا رہے ہیں اسلم میر صاحب آپ کو. اسلم میر صاحب یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو اطلاع ملی 7 سے 8 ہی کینڈیڈیٹ وہ کر پائے یہاں پر، کیا نون لیگ بھی اتنے ہی کر پائی؟ کیونکہ میرے پاس اطلاع یہ ہے وہ 40 سے زائد جگہوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑی کر چکی ہے نون لیگ. جامی صاحب دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، تو انہوں نے 45 حلقوں میں، جس میں جو ہے 33 آزاد کشمیر کے ہیں اور 12 جو ہیں مہاجرین مقیم پاکستان، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے مسلم لیگ نواز نے 44 جو ہے انتخابی حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی جماعت اسلامی نے بھی تمام حلقوں میں جو ہے وہ اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. مجموعی طور پہ جو اب تک یہاں پہ امیدوار جو ہیں اس 25 جولائی کے جو انتخاب میں حصہ لیں گے وہ کوئی 602 کے قریب ہیں. اور ان یہ آپ بات کریں جو آزاد کشمیر کے امیدوار ہیں. جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ آزاد کشمیر کے جو 33 حلقے ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ جو مہاجرین مقیم پاکستان جس میں جموں کے 6 آتے ہیں اور ویلی کے جو ہے وہ 6 انتخابی حلقے ہیں، اور ان میں 122 ہیں، یعنی کہ جموں اور ویلی کے 12 حلقوں میں 122 امیدوار ہیں، جبکہ آزاد کشمیر کے جو 33 حلقے ہیں اس میں 602 امیدوار ہیں. جہاں تک فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے انتخابی حلقوں میں جو ہے امیدوار کھڑے نہیں کیے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے. مسلم لیگ نواز نے صرف 44 حلقوں میں جو ہے وہ امیدوار کھڑے کیے ہیں. ایک حلقہ جو ہے ان کا رہتا ہے وہ ہے ویلی 6 کے پی کے میں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام انتخابی حلقوں میں جو 33 آزاد کشمیر کے ہیں اور 12 جو ہے مقیم مہاجرین پاکستان ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ امیدوار کھڑے کیے ہیں. اور اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 25 جولائی کو یہاں پہ انتخاب ہوگا اس میں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہیں ان کے ہر انتخابی حلقے میں جو امیدوار ہوں گے وہ مقابلے میں ہوں گے. جہاں تک رہی بات کی فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے، اس وقت جو پی ٹی آئی کو یہ فیور جا رہا ہے، اگر جامی صاحب آپ کو یاد ہو، آپ نے خود بھی آزاد کشمیر کا 2011 کا اور 2016 کا الیکشن جو ہے کور کیا ہے، آزاد کشمیر کے انتخابات میں
جو فیڈرل ایلیمنٹ ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو سیاسی موسم ہوتا ہے اسی موسم کے تابع جو ہے آزاد کشمیر کا سیاسی موسم ہوتا ہے. تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، چونکہ آزاد کشمیر کا ووٹر جو ہے الٹیمیٹلی اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. اور آزاد کشمیر کا ووٹر جو ہے وہ بہت ہی شارپ، حساس اور پڑھا لکھا ووٹر ہے، اور اس سے پتہ ہے کہ فیڈرل میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو میں اپنا ووٹ ضائع کر کے دوسری جماعت کے ساتھ کیوں جاؤں. اور اب تک اگر آپ صورتحال دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے ان 33 انتخابی حلقوں میں جو ہے وہ چوٹی کے رہنما جو ہے وہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. راجہ فاروق حیدر خان صاحب 2 انتخابی حلقوں میں لے رہے ہیں، سردار عتیق صاحب دیر کوٹ سے ہیں، چودھری یاسین صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چوٹی کے وہ رہنما ہیں، وہ بھی 2 انتخابی حلقوں سے چڑوئی اور کوٹلی شہر سے حصہ لے رہے ہیں. اسی طرح سابق وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب خان صاحب جو ہیں وہ راولہ کوٹ سے 2 انتخابی حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں. یعنی کہ ایک اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ نون لیگ کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ 4 وزراء کی تو اطلاع تھی کہ وہ چھوڑ چکے ہیں اور پی ٹی اے میں جا چکے ہیں. ساتھ شامی صاحب کا سوال بھی لے لیجیے. جی شامی صاحب. جی شامی صاحب. میر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت تک جو انتخابی مہم ہے وہ سکون سے چل رہی ہے، اطمینان سے؟ کوئی وہاں گرما گرمی تو نہیں ہے، کوئی دنگا فساد تو نہیں ہے؟ شامی صاحب، آزاد کشمیر کے انتخابات میں تمام جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں وہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دے رہی ہیں، اور اب تک جو ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ جو یہاں پہ پیش نہیں آیا ہے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کل سے جو ہے آزاد کشمیر کے اور انتخابی حلقوں میں جائیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ بھی کل پہنچ رہی ہیں مظفر آباد. اور اس سے پہلے جو پہلا مرحلہ تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جس میں انہوں نے کوٹلی کے بڑے جلسوں سے خطاب کیا ہے. اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی وزیر ہے علی امین گنڈا پور عامر کیانی، انہوں نے جو ہے میرپور میں خطاب کیا. مراد سعید جو ہے وہ ڈڈیال چلے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک سنجیدہ قسم کی جو ہے وہ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں وہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں، اور جس میں مسلم کانفرنس بھی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، جس میں جماعت اسلامی بھی ہے. میر صاحب، وہ نون لیگ کے جو وزراء گئے چھوڑ کے پارٹی کو، کتنا نقصان ہوا ہے نون جو فیسز سے نون لوگ کے جو پی ٹی اے میں جا چکے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ان کے 2 وزراء چلے گئے، میر اکبر صاحب باغ سے چلے گئے ہیں اور وزیر جنگلات وہ رہے، اور ایک سیزنڈ اور بہت ہی میچور قسم کے پولیٹیشین ڈسٹرکٹ باغ کے وہ چلے گئے. اوبویسلی دھچکا تو لگا ہے مسلم لیگ نواز کو. اس کے ساتھ مظفر آباد ضلع میں حلقہ لچراٹ ہے، چودھری شہزاد صاحب وہ بھی وزیر رہے ہیں اور بہت ہی اثر رسوخ ہے ان کا اپنے حلقے میں، اور سب سے بڑا ووٹ جو ہے اس کی برادری کا، چودھری برادری کا ہے. اوبویسلی وہاں پہ بھی اس حلقے میں کانٹے کا مقابلہ ہے. اور خود فاروق حیدر صاحب جو ہیں ان کا اس وقت جو ہے چکار کے حلقے میں، لیپا کے حلقے میں 2 انتخابی حلقوں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے جو انتخابی حلقوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے. سردار عتیق احمد خان صاحب کے مقابلے میں جو ہے اس وقت کانٹے کا مقابلہ ہے، چونکہ وہاں پہ اس سے پہلے 2 یا 3 امیدوار ہوتے تھے، اب وہاں پہ جے یو آئی نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے. شامی صاحب بریک کان پہنچی ہے، کچھ مزید آپ میرے خیال کہنا چاہ رہے تھے سر، اسلم میر صاحب اور شامی صاحب؟ نہیں، دیکھیں آزاد کشمیر جو ہے، آزاد کشمیر کے انتخابات میں آج تک کوئی منظم دھاندلی کا الزام نہیں لگا جی، اور وہاں انتخابات منصفانہ ہوئے ہیں اور آزادانہ ہوئے ہیں. اور آزاد کشمیر کی جو اہمیت ہے اور جو اس کا اس وقت حیثیت ہے، میں اس کی بنیاد پر اپنے بلاول بھٹو زرداری تو کمپین چلا رہے ہیں اس طریقے سے جیسے وہ پاکستان کے اندر انتخاب میں حصہ لے رہے ہوں. اسی طرح مریم جا رہی ہیں وہاں. میں کہوں گا کہ یہ بات مد نظر رکھیں کہ یہ کشمیر کے انتخابات ہیں، پاکستانی انتخابات کا لب و لہجہ جو ہے وہ یہاں نہ اپنایا جائے، بہت اہم اور بات سر تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے اور اس حوالے سے بات کو آگے بڑھایا جائے. بہت اہم بات سر آپ نے کی. اسی پہ ایک بریک لیتے ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات پر راؤنڈ اپ جاری رکھیں گے آنے والے پروگراموں میں بھی. یہاں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کوشش ہوگی بات ہو سکے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چوہے صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے ہم بلوچستان کے معاملے پر. جب کل گوادر میں وزیر اعظم پاکستان نے انتہائی اہم بیان دیا کہ وہ ناراض بلوچوں سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، سوچ رہے ہیں، اور آج وفاقی وزیر فواد چوہے صاحب نے یہ کہا کابینہ کے اجلاس کے بعد کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں.
اور ہندوستان سے جو رابطے کرنے والے لوگ ہیں ان سے البتہ بات چیت نہیں ہوگی. شامی صاحب اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اور دیگر جو کیبنٹ میٹنگ کی اہم ڈسیزن سے فواد چودھری صاحب سے تو ہم بات کریں گے, لیکن جو پچھلا موضوع تھا جو آپ نے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ذکر کیا, پاکستانی سیاسی جماعتوں کا کمپیریزن کیا, تو اس میں ڈاکٹر فرید ملک صاحب جو آپ کے بہت اچھے دوست بھی ہیں, آپ کو اکثر فیڈ بیک دیتے ہیں, آج انہوں نے مجھے فیڈ بیک بھیج دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ فاؤنڈنگ پارٹی تھی پاکستان کی, لائک کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. چائنا کی جو سی پی سی تھی اس نے تو ملک کو آگے لے کے وہ گئی, لیکن یہاں مسلم لیگ کے ساتھ کیا ہوا اس پر بات کیوں نہیں کی آپ نے؟ شامی صاحب یہ تو مسلم لیگ کے ساتھ جو ہوا تو اس کی ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے, مسلم لیگ کا ایک الگ پس منظر ہے. جب پاکستان قائم ہوا تو یہ تو یہاں ایک کوشش یہ بھی ہوئی تھی کہ یہ ون پارٹی اسٹیٹ ہونی چاہیے, گویا مسلم لیگ ہی بس جماعت ایک طور پر کام کرے. لیکن ہمارا کیونکہ ایک برطانوی یعنی جمہوری نظام, پارلیمانی حکومت جو تھی, برطانوی تخت جو تھا, اس کے زیر سایہ ہم پارلیمانی سیاست کے خوگر ہو چکے تھے. ملٹی پارٹی سسٹم تھا وہاں, تو ہم نے ملٹی پارٹی سسٹم کو اڈاپٹ کیا. تو وہ ملٹی پارٹی سسٹم کو اچھا چلا نہیں, اور وہ اپنی وجوہات ہیں, اس کے اسباب ہیں. لیکن پارلیمانی سیاست جو پاکستان میں ناکام ہوئی ہے, اس کی وجہ انٹرونشنز بھی ہیں ہمارے ہاں جو بار بار ہوئی ہیں. تو پاکستان کے مسائل اپنے ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے, لیکن میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ مسائل تو ہر ملک کو درپیش ہوتے ہیں, اور کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی اس کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن وہ وہاں ہر دم اپنے ماضی کی قوالی نہیں ہوتی, ماضی کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں ہوتی, ان کو اون کر کے آگے بڑھتے ہیں. کوئی وہاں کے لیڈر یہ کام نہیں کرتے کہ اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے دوسروں پر کیچڑ اچھالتے رہیں, دوسروں کی خامیاں بتاتے رہیں, دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہیں. یہ ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور مستقبل کا یاد کرنا پڑتا ہے. آپ کسی بھی آپ دیکھ لیجئے, آپ امریکن پریزیڈنٹس کو دیکھ لیجئے, آپ انڈین پرائم منسٹرز کو دیکھ لیجئے, آپ چائنیز جو ہیں لیڈرز جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے. ان کی تقریریں کیا ہوتی ہیں, ان کی تقریروں میں مستقبل ہوتا ہے, وہ تو خاص ایک ویژن ہوتا ہے نا جس کے تحت نہیں ہوتا, ان کے نظام چلتے ہیں خاص ویژن کے تحت. آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا جی, وہ بلوچستان کا میں چونکہ سر آپ سے ذکر کر رہا تھا اس کمنٹ سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے بھیجا تھا آپ کے لیے, تو آج فواد چودھری صاحب نے کابینہ کی میٹنگ کے بعد بھی اس معاملے پر بات کی. کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے. کلبھوشن جادیو کے بعد دوسرا سب سے بڑا دہشت گردی کا نیٹ ورک تھا انڈیا کا جو پاکستان میں ایکسپوز ہوا ہے. اگلے چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, جس میں آپ کو بڑے واضح طور کے اوپر نظر آئے گا کہ جو اکاؤنٹس ہیں, جو لوگوں کے نام ہیں, دہلی سے جن بینکس سے ذریعے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ بلوچستان میں بھی جو بھارت کی ایک ٹیررزم نیٹ ورک تھا اس کو بڑی کامیابی سے توڑا ہے, اور جو بھی اس میں لوگ ملوث ہیں ان کو بھی ہم نے کافی حد تک اپریہینڈ کر لیا ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ایک امن و امان کی سچویشن ہے اس میں بہتری آئے گی. بلوچستان میں وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے کل اعلان کیا ہے کہ جو ناراض بلوچستان کے یا قوم پرست تھے, جو براہ راست لنکڈ نہیں تھے ہندوستان کے ساتھ, جو تو ہندوستان کے ساتھ لنکڈ تھے اور ٹیررزم میں ملوث تھے, ظاہر ہے ان کے لیے تو کرائٹیریا اور ہوگا, لیکن جو ناراض لوگ ہیں یا جو اپنی کچھ اور سیاسی مسائل کی وجہ سے جو ناراض تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے ایک باقاعدہ پلان کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان جلد جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا. لیکن سر پھر ساتھ یہ بات واضح بھی کر دی کہ یہ جو لوگ ہندوستان سے رابطے کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. تو فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم سر, آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت اہم یہ ڈیسیژن تھا جو کل پرائم منسٹر نے لیا, آپ نے اس کی وضاحت بھی آج کی. کس سے پھر بات ہوگی, کب ہوگی, طریقہ کار کیا ہوگا, اور کیا ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ان ایریاز کو جن کے تحت ہم بات چیت کریں گے ایسے لوگوں سے جو قدرے ناراض دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, ابھی تو وزیر اعظم صاحب نے یہی کل بتایا ہے آپ کو کہ وہ ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے. ہمارے جو تمام تر ڈیسیژنز ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, وہ ایک بڑا اداروں کے ساتھ ایک مشاورت سے اور ایک پورا لائے عمل بنا کر ہوتے ہیں, اور ایک ہم اس طرح سے نہیں ہے کہ یونیلیٹرل فیصلے نہیں کرتے ہیں.
سو اس میں اب جو پرائم منسٹر صاحب نے جو انڈیا دیا ہے اس کے مطابق پھر اب آگے ایک ایجنڈا طے ہوگا اور یہ ساری جو سوال آپ نے پوچھے ہیں یہ اس کا حصہ ہوں. شامی صاحب. چوہدری صاحب یہ کوئی ناراض پنجابیوں کے ساتھ، ناراض سندھیوں کے ساتھ، ناراض پشتونوں کے ساتھ جو ان سے بھی تو کوئی بات چیت کر لیں. وہ تو بیچارے اسمبلیوں میں بھی موجود ہیں، وہ پہاڑوں پر بھی نہیں چڑھے ہوئے، وہ تو وہ تو سڑکوں پر آ کے جلسے کر رہے ہیں، ایوانوں میں بیٹھ کر آپ سے مطالبے کر رہے ہیں. ان کی بات بھی تو سن لیں. نہیں، یہ آپ کی مراد کون لوگوں سے ہے؟ ایسا تو کوئی لوگ نہیں ہے پاکستان میں. جی شامل. وہی لوگ سارے جو اپوزیشن میں ہیں اور جن کو شکایات ہیں آپ سے. دیکھیے اپوزیشن کے معاملات جو ہیں وہ اور ہیں اور ان کو اس سے جوڑنا تو عجیب و غریب بات ہے. لیکن بہرحال اپوزیشن سے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا پہاڑوں پہ چڑھیں گے تو آپ سنیں گے بات ان کی؟ نہیں، پہاڑوں پہ نہیں چڑھیں گے. وہ صرف اپنے جو مقدمات ہیں ان کو علیحدہ کر لیں. باقی تو ہر چیز ہماری ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اس دفعہ وزیر اعظم صاحب نے کیا بات کہی ہے؟ ہم نے انہیں مذاکرات کی دعوت دی ہے. اسپیکر صاحب نے ان کو لیٹر لکھا ہے، شامل ہونے کا کہا ہے. لیکن ایک ایجنڈا یہ کہ آپ ہمارے پیسے دیکھیں نا، ہر اپوزیشن کا جو لیڈر ہے اس کا بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس کا نیو یارک میں اور امریکہ میں اور اپنا لنڈن میں اپارٹمنٹ پہلے ہے. اب آپ کی معصوم سی خواہش یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ کرے کہ ان کے اپارٹمنٹ، ان کے پیسے تو چھوڑ دے اس کو، اور اس کے اوپر کہے کہ جی یہاں پہ آپ کو معافی، ہماری ہرگز کوئی خواہش نہیں ہے، ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. ویسے چھوٹی گھری لیکن کوئی بات نہیں. ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. چوہدری صاحب بالکل نہ چھوڑے، یہاں پہ سارے اچھے بالکل نہ ایسا چھوڑے. ہو سکتا ہے یہ آپ کی اپنی تدبیر ہو، ہماری خواہش تو نہیں ہو سکتی. یہ بتائیں کہ وہ جو اپوزیشن کو آپ نے انتخابی اصلاحات کی بڑی سنجیدہ پیشکش کی تھی اور آپ نے سرکاری سطح پر جو ظاہری بات آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ بات ہوئی، اس پر آفیشلی کیا رد عمل یا آفیشلی کیا رسپانس آپ کو ملا ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا. ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے یہ پچھلے سال اکتوبر سے یہ بل جو تھا وہ اسمبلی میں تھا. اب یہ بل پاس ہوا ہے. اب اس کی کمیٹی کے اندر جو ہے، اگر ابھی تک اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھا تھا، پیپلز پارٹی نے نوید قمر صاحب کو اپنا فوکل پرسن بنایا، پی ایم ایل این نے اپنا فوکل پرسن نہیں بنایا الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں. اب یہ جو ایک اور کمیٹی بنی ہے جس میں یہ لیگیلٹی دیکھنی ہے کہ جو قوانین اسمبلی سے پاس ہوئے تھے اور سینٹ میں چلے گئے کیا وہ دوبارہ اسمبلی میں ڈسکس ہو سکتے ہیں، اس میں انہوں نے لوگ نامینیٹ کیے ہیں. اب یا تو اسی کمیٹی کو ہی ایک جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹی بنا دیں، یا جو اوریجنلی اسپیکر صاحب نے کہا تھا پارلیمانی لیڈرز کو کہ وہ نامینیٹ کریں اس میں وہ آئیں. اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کب یہ کرتی ہے، ہمیں بھی اس کا انتظار. شامی صاحب. چوہدری صاحب آپ نے یہ تو فرمایا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے پورے لوگ ہی کھڑے نہیں کیے، حالانکہ وہ ہر نشست پر ان کا امیدوار کھڑا ہے. 45 امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے، 44 ہیں مسلم لیگ نون کے، اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کے بھی 45 سیٹوں پر امیدوار کھڑے ہیں. تو یہ تو ہر سیٹ پر مقابلہ ہو رہا ہے. نہیں شامی صاحب، میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے ٹوٹل 8 کینڈیڈیٹ ہیں جو مقابلے میں، باقی جگہوں کے اوپر تو ایسے چون کا مربع ہے نا. تو وہ تو نہیں ہے. کوئی بھی آدمی جو تھوڑا بہت بھی کشمیر کی سیاست کو سمجھتا ہوگا اور وہ تجزیہ کرے گا، آپ اس سے پوچھ لیں گے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنی نشستوں کے اوپر سیریس کینڈیڈیٹ ہے. پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این میں تو دوڑ لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. وہ تو جوتے بھی پیچھے چھوڑ کے بھاگے ہیں. تو اب یہ اصل میں جو وہاں کا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ دھاندلی ہوگی. ادروائز تو ان کو پتہ ہے الیکشن تو وہ پہلے ہی ہار چکے ہیں. تو شاہ صاحب یہ کس امید اور کس منطق کے تحت نون لیگ کے جو رہنما ہیں، وزیر رہ چکے ہیں، ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا ہے؟ یہ تو سمجھائیں سننے والوں کو اس کے پیچھے کیا تدبیر ہے. تگڑی ہے، یہی تدبیر ہے. جو تگڑی پارٹی اسی میں لوگ آئیں گے نا. اب لوگ کیوں آتے ہیں؟ لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ جس پارٹی کا مستقبل ہے لوگ اس کے ساتھ اپنا سیاسی مستقبل جوڑیں گے. یہ تو پریکٹیکل پالیٹکس کی بات ہے. چلے اب یہ جی شامی صاحب. چوہدری صاحب یہ کس حکیم نے کشتہ کھلایا؟ یہ دیکھیے نا شامی صاحب، جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ کشتہ کون سا کھانا ہے. وہ ان کو پتا ہے. جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، جو گراؤنڈ کے اوپر جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ان کو یہ تدبیریں اچھی طرح پتا ہے. ان کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں. ٹھیک. اچھا صاحب، یہ پرائم منسٹر نے آج پروٹوکول کی کمی کی بات کی ہے، تو کیا
हम ये समझें कि सरकारी खर्चे पे जो प्रोटोकॉल है वो मुकम्मल बंद होने जा रहा है, क्या इसकी प्रैक्टिकलिटीज़ फिर होंगी? प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में फ़र्क है, बड़ा बारीक सा, नहीं मगर चौधरी साहब, बड़ा बारीक सा फ़र्क है सर। नहीं और नहीं, अहम ये भी जो है। सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है, ये जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो इतने शदीद हैं कि उनमें तो ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि वजीर आजम बगैर सिक्योरिटी के चले जाएं। वजीर आजम साहब ने नहीं सिक्योरिटी के लिए मैयर जो है वो बनाए हैं पूरे, उसको भी करेंगे, सिक्योरिटी के ऊपर कम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन कुछ जो एक्सेसिव जो थे ना प्रोटोकॉल्स, वो रिपोर्ट हुए थे पीएम साहब को, उसके ऊपर पीएम साहब ने ये जो है वो मैया दिए हैं, क्योंकि हमारा एक शुरू दिन से ये नुक्ता नजर रहा है कि एक एक्सेसिव प्रोटोकॉल्स जो हैं वो मिनिस्टर्स को और अरबाब इक़्तिदार को नहीं लेने चाहिए, और सिक्योरिटी के मैयर्स लेकिन वो तो रहेंगे, वो तो इम्पोर्टेंट। सब एक और अहम इशू है जो आरएसएफ ने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक फहरिस्त जारी किया। हर 5 साल बाद वो प्रीडेटर्स की फहरिस्त शामिल करते हैं। 37 बैनुल अक़वामी रहनुमाओं की फहरिस्त है। आज़ादी सहाफ़त को दबाने के अतबार से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम भी है, मोदी साहब का नाम भी है और दीगर का भी। इस पर आपका सरकारी मौक़िफ़ क्या है? हमारी दर्जा बंदी 139 145 तक जा पहुँची है। नहीं देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त एक आलमी प्रोपेगेंडा वॉर का सामना है, जिसमें मिसिंग पर्सन्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्क्वीज करने के लिए, पाकिस्तान को उसमें लाने के लिए। और इसीलिए हमने आज उनसे ये पूछा है कि जनाब हमें आप क्राइटेरिया बताएं कि आपने किस क्राइटेरिया के ऊपर हमें जो है वो शामिल किया है, क्या इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, क्या ऐसी क़यामत आई है कि जिसकी वजह से आपने जो है वो मोदी और इमरान खान को बराबर तो सब प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, CPC के वर्चुअल सेशन में मुखातिब। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक।